ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بنجارہ نامہ نظم کے باقی حصے کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو اس نظم کے ایک اور بند سے شروع کرتے ہیں۔ یہ خیپ برے جو جاتا ہے، یہ خیپ میاں مت گن اپنی، اب کوئی گھڑی پل ساتھ میں، یہ خیپ بدن کی ہے کفنی۔ کیا تھال کٹوری چاندی کے، کیا پیتل کی ڈبیا ڈھکنی، کیا برتن سونے چاندی کے، کیا مٹی ننڈیا چینی کی، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارہ۔ اس بند میں نذیر اکبر آبادی فرماتے ہیں یہ خیپ یعنی خیپ سے بھرا، یعنی سامان سے بھری ایک گٹھا۔ تو اپنا یہ سامان کا بوجھ، خیپ یہ جو بوجھ ہے سامان کا اپنے اوپر لادے ہوئے ہے، بڑھاتا ہی جاتا ہے اس کو، تو اس سے خوش ہو کر تو یہ نہ گن، یعنی اس مال و دولت کو نہ گنتا جا۔ اپنے اوپر جو تو نے یہ بوجھ بڑھا دیا ہے، لاد دیا ہے، اس کو گن کر خوش مت ہو، خوش فہمی میں مت جا، کیونکہ کسی بھی پل تیرا یہ سامان جو بھی، یعنی کوئی بھی گھڑی، کوئی بھی یعنی گھڑی پل ساتھ، یہ ایک ہی گھڑی کا، یہ ان تینوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ کسی بھی گھڑی، کسی بھی پل یا کسی بھی وقت یہ جو آپ کے سامان کا بوجھ ہے، یہ تیرے کفن کے کام آ جائے گا۔ بس یہ کچھ اور نہیں ہے، فقط تیرے بدن کے کفن کے لیے ہے، یہ اسی کے کام آئے گا۔ باقی سارا سامان یعنی جو بھی تیرے پاس ہے، کٹوریاں ہیں چاندی کے ہیں، چاندی سونے کے برتن ہیں، پیتل کے برتن ہیں، ڈھکنی، یہ سارے جو برتن ہیں آپ کے پاس، یہ سارا یہیں رہنا ہے، چاہے سونے کے ہو، چاندی کے برتن ہو، یا مٹی کے بنے ہوئے برتن ہو، یا چینی یہاں مراد نہ تو اس سے چینی سے مراد یعنی وہ برتن جو ہم جس کو آپ بون چینا بھی کہتے ہو، جو چین سے بن کر آتے ہیں، یہ چینی نہیں ہے، یہ شکر سے مراد نہیں ہے، یہاں پہ برتن سے مراد ہے جو چینی برتن ہوتے ہیں، جیسے ہمارے کپ وغیرہ ہوتے ہیں انہیں کو چینی یہ برتن کہتے ہیں۔ یہ ساری ٹھاٹ باٹ جو ہے آپ کی، یعنی یہ ساری شان و شوکت جو ہے آپ کی، یہ یہیں رہ جانی ہے اور تجھے اس دنیا سے اکیلی کوچ کر کے جانا ہے۔ بنجارہ انہوں نے انسان کو قرار دیا ہے، یعنی جو بنجارے کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے یہ انسان کے لیے، یعنی تمام مخلوق جو انسانیت ہے، انسانی مخلوق ہے، اس کے لیے یہ بنجارہ نذیر اکبر آبادی نے استعمال کیا ہے۔ یہ دھوم دھڑاکا ساتھ لیے کیوں پھرتا ہے جنگل جنگل، ایک دن کا ساتھ نہ جاوے گا، موقوف ہوا جب آن اجل، گھر بار اٹاری چوباری کیا خاصا، نین سکھ اور ململ، کیا چلمن پردے فرش نئے، کیا لال پلنگ اور رنگ محل، یہ سب ٹھاٹھ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارہ۔ اس بند میں شاعر فرماتے ہیں یعنی جب تجھے موت آئے گی، جب تیری قضا آئے گی، جب تیرا اجل آ جائے گا، جس دم تیری موت آئے گی، تو تمہارا یہ سامان اور شہرت جو بھی آپ کے پاس، جو بھی آپ نے شہرت کمائی ہے، جو بھی آپ نے یہ سامان کمایا ہے، یہ دولت کمائی ہے، یہ جمع پونجی رکھی ہے، یہ سب یہاں ہی رہ جائے، جو جس کے لیے تو جگہ جگہ گھومتا پھرتا رہا، اس میں ایک دن کا بھی آپ کے کام نہیں آئے گا، یعنی اس میں سے تھوڑا سا بھی آپ کے ساتھ نہیں جائے گا۔ تنکے سے مراد یعنی کسی پودے کے چھوٹے سے، یا ہم کسی پتے کا آدھا حصہ جب دیکھتے ہیں اس کو تنکا کہتے ہیں، تھوڑا سا بھونسا جس کو کہتے ہیں سٹرا، یعنی اس میں سے ایک تنکا بھی آپ کے نصیب نہیں ہو جائے گا، وہ آپ کے ساتھ نہیں جائے گا۔ جو گھر کا سبھی سامان ہے، قیمتی قیمتی کپڑے ہیں، جو بھی آپ کے نوکو چاہتی ہیں، قیمتی قیمتی لال جواہرات ہے، در و دیوار ہے، جو آپ نے محل بنائے ہیں، پردے، رنگین پلنگ، جن کمروں کو تو نے پردوں سے سجایا، رنگین پردوں سے سجایا، پلنگ سے سجایا ہے، اور محلات یہیں رہ جائیں گے اور تجھے اس دنیا سے اکیلے ہی جانا پڑے گا۔ کچھ کام نہ آوے گا تیرے یہ لال و زمرو سیم و زر، جب پونجی بات میں بکھرے گی ہر آن بنے گی جان، نوبت نہ کارے بان شان دولت حشمت فوجیں لشکر، کیا مسند تکیہ ملک مکان، کیا چوکی کرسی تخت چھتر، یہ سب ٹھاٹ باٹ رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارہ۔ اس بند میں شاعر فرماتے ہیں
تیرے ہیرے جواہرات جو تو نے زندگی بھر کمائے ہیں، جو تو نے زندگی بھر ان کے لیے اتنا سفر کیا ہے، اپنی راتوں کے اپنے آرام کو گوایا ہے، یہ ہیرے جواہرات اور تیری دولت کسی کام کی نہیں ہے، کسی کام تیرے نہیں آئے گی۔ یہ تیری جو پونجی ہے، پونجی کہتے ہیں پرس کو، یعنی جس میں انسان روپیہ وغیرہ رکھتا ہے، تیری جو یہ پونجی ہے کسی میں خرچ ہو جائے، کسی اور بات میں خرچ ہو جائے گی، اور پھر تیری جان پہ جب بن آئی، یعنی جب تیری جان پہ بن آ جائے، یعنی جب آپ کا آخری وقت آئے گا، تب آپ کو ان سب چیزوں کی تما بھی نہ رہ جائیں گے، ان سب چیزوں کی خواہش بھی نہیں رہے گی۔ تیری جو شان و شوکت ہے، تیری بادشاہت ہے، یعنی غرض کہ انہوں نے زندگی کے ہر انسان جو اپنے اپنے طریقے سے دولت کماتا ہے، کوئی بادشاہ بن کے، کوئی مزدور بن کے، کوئی فوجی بن کے، کوئی کسی اور طریقے سے جو اپنے لیے وہ دولت کماتا ہے، ان سب سے مخاطب ہے نذیر اکبر آبادی۔ یعنی جو تمہاری یہ نوبت ہے، نکارے ہیں، نکارہ ایک قسم کا ڈرم ہے، ایک قسم کا ڈھول ہے، بانچھن یہ دولت حشمت جو بھی آپ نے یہ کمائی، یہ فوجیں لشکر، یہ سارے یہیں رہنے ہیں، یہ تیرے کام کے نہیں ہیں۔ نکارہ سارا تیرا تخت گویا تیری سبھی ٹھاٹ باٹ جو ہے، تکیے ملک مکان جو بھی آپ نے کمایا، یہ سارا یہیں رہنا ہے، اور تجھے اس دنیا سے اکیلے ہی جانا ہے۔ کیوں جی پر بوجھ اٹھاتا ہے ان گنوں باری باری کے، جب موت کا ڈھیرا آن پڑا پھر دونے ہیں بے وپاری کے۔ کیا ساز جڑاؤ زر زیور، کیا گوٹے تھان کناری ہے گھوڑے، کیا گھوڑے زین سنہری، کیا ہاتھی لال اماری کے۔ سب ٹھاٹھ باٹ پڑا رہ جاوے گا جب رات چلے گا بنجارے۔ اس میں یہاں پہ نذیر اکبر آبادی فرماتے ہیں، تو باری باری بوجھ کے تلے بوجھ کیوں اٹھاتا ہے، یعنی بوجھ کے جو تھیلے ہیں، بہت باری بوجھ کے تھیلے جو ہے اپنے کاندھوں پہ کیوں اٹھاتا جا رہا ہے، اور جب یہی موت آپ کے سامنے آئے گی تو اس سے اے بے وپاری تیرا کسی چیز پر بس نہیں چلے گا، یعنی کوئی بھی چیز تیرے کام نہیں آئے گی۔ قیمتی زیور، قیمتی کیمیاب ایک کپڑے کا نام ہے، یعنی کہ بہت ہی مہنگا کپڑا ہے۔ سنہری زین سے سجے گھوڑے، زین اس کو کہتے ہیں جو گھوڑے یا ہاتھی کے اوپر سجائے جاتے، لگائے جاتے، پھر اس پہ بیٹھا جاتا ہے ریڈی سواری کے لیے۔ تو یہ سارے جو زین آپ سجے گھوڑے ہاتھی سب ان پہ سجا رہا ہے، یہ سب چیزیں یہی رہ جائیں گے اور تجھے یہاں سے اکیلے جانا ہے۔ مغرور نہ ہو تلواروں پر مت بھول بھروسے ڈھالوں کے، سب پٹکا توڑ کے بھاگیں گے منہ دیکھ اجل کے بھالوں کے۔ کیا ڈبے موتی ہیروں کے، کیا ڈھیر خزانے مالوں کے، کیا بنگچے تاش مشجر کے، کیا تختے شال دو شالوں کے، سب ٹھاٹ باٹ رہ جاوے گا جب رات چلے گا بنجارے۔ اس بند میں شاعر فرماتے ہیں، تجھے اپنے ہتھیاروں پر گھمنڈ ہے، تجھے اپنے جو ہتھیار تو نے بنائے، جو کمائے ہیں، جو اپنے دولت کمائے، اس پر آپ کو گھمنڈ ہے، غرور ہے، اور ڈھالوں کا بھروسہ ہے، یعنی کہ یہ آپ کو یہ بھروسہ ہے کہ یہ میری ڈھال بن جائیں کل کو، یہ آپ کی خوش فہمی ہے، آپ کی غلط فہمی ہے، لیکن تجھے اپنے ہتھیاروں پر غرور نہ کرنا چاہیے۔ جب یہ چیزیں موت کے تیز نوکیلے دار بھالوں کو دیکھیں گے، یعنی بھالا مینس نیزہ، یعنی ان نیزوں کو دیکھیں گے جو موت تیرے لیے لے کر آئے گی، تو یہ ساری چیزیں فوراً دور ہو جائیں گی، وہ بھی ڈر کے مارے آپ سے دور ہو جائیں گی۔ پھر ہیرے موتیوں کے ڈبے، مال و زر کے ڈھیر، نقش نگار، یعنی جو بھی مال و زر سے مراد روپیہ، یہ ساری چیزیں آپ کے کپڑوں کے ڈھیر ہے، اور قیمتی شال ہے جو آپ کے قیمتی کپڑے ہیں، وہ سب کے سب یہیں رہ جانے۔ پھر تو ان چیزوں کو بھی بھولے گا جب تو موت کے بھالوں کو دیکھے گا، اور یہ چیزیں بھی ان بھالوں کو دیکھ کر آپ سے دور ہو جائیں گے، اور تجھے یہاں سے اکیلے جانا پڑے گا، باقی یہاں ہی سارا رہنا ہے۔ ہر آن نفع اور ٹوٹے میں کیوں مرتا پھرتا ہے بن بن، ٹک غافل دل میں سوچ ذرا ہے ساتھ لگا تیرا دشمن۔ کیا لونڈی باندی دائی دوا، کیا چیلی چیلا نیک چلن، کیا مندر مسجد تال کنواں، کیا کھیتی باڑی پھول چمن، سب ٹھاٹ پر پڑا رہ جاوے گا جب رات چلے گا بنجارا۔ اس آخری بند میں شاعر فرماتے ہیں، تو نفع اور نقصان کے چکر میں جنگل کیوں پھرتا ہے، بن سے مراد جنگل، تو جنگل کیوں پھرتا ہے اس نفع اور نقصان کے چکر میں،
اے غافل ذرا سوچ، تیری یہ ساری پونجی تیری دشمن ہے، یعنی جو تو نے کمائی دولت جمع رکھی ہے یہ ساری تیری دشمن ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ آپ کا ساتھ آپ کو وہاں بچانے والے نہیں ہے۔ جب آپ کو موت آئے گی تب یہ آپ کی زندگی وہاں نہیں دے گی، وہ آپ کو موت سے واپس نہیں لے سکتی تیری جمع پونجی۔ تجھے لالچ کی یہ سارا صرف تو اتنا ہی کر سکتی ہے، تجھے لالچ کا جھانسا دے کر، تجھے لالچ کا لالچ کی جال میں پھنسا کر، اس کا اصلی یعنی اس لالچ میں پھنس کر تجھے یہ اصلی مقصد سے دور کر دے گی جس کے لیے تو دنیا میں آیا ہے۔ تو کس لیے دنیا میں آیا ہے؟ تیرا مقصد دنیا میں آنے کے لیے صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے اور اپنے اعمال کو درست کرنا ہے، یہی تیری زندگی کا اصلی مقصد ہے۔ لیکن تو نفع و نقصان میں پڑا رہتا ہے، تو اس کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ تیرے نوکر لونڈیاں جو آپ کی باندیاں ہیں، یعنی جو آپ کی داسیاں ہیں، نوکرانیاں ہیں، وہ ساری جو آپ کے پھولوں سے بھرے باغ ہے، یہ سب تجھے چھوڑ کر جانا پڑے گا، اور یہ ساری جو آپ کی شان و شوکت یہ بھی یہاں ہی رہ جائے گی، اور تجھے اکیلے اس دنیا سے کوچ کرنا ہے۔ تو اس طرح سے ہماری جو یہ آج کی نظم ہے یہ ختم ہوئی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم دوسرے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔